کیا جانتے ہو محمود کو تم، کیا مالٹا بھی یاد ہے تمہیں؟ کیا جانتے ہو محمود کو تم، کیا مالٹا بھی یاد ہے تمہیں؟ آزاد کی سندھی برکت کی بندی کی بصیرت بھول گئے، علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا۔ متحدہ ہندوستان کے متفقہ قائد اعظم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہم سنتے آئے ہیں کہ اس بندے نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن محمود الحسن کو کوئی نہیں جانتا۔ تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات کے قائد، زندان مالٹا کے اسیر، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، تحریک آزادی کے عظیم مجاہد، زبردست عالم اور استاذ العلماء، لاکھوں مجاہدین آزادی کے قائد، جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامی کی مشترکہ بنیاد رکھی اور آزادی ہند کے لیے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے پہلے طالب علم تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمود دیوبندی شامل تھے، اور تصوف میں سید الطائفہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اور فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے مجاز تھے۔ 1916 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں گرفتار کر کے انگریزوں نے انہیں مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ انہیں 1920 میں رہا کر دیا۔ عرب علماء کی طرف سے انہیں شیخ الہند کے خطاب سے نوازا گیا۔ شیخ الہند نے تحریک عدم تعاون کے خدمات میں فتوے لکھے اور مسلمانوں کو تحریک آزادی میں شامل کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ 1920 میں جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس عام کی صدارت کی اور جمعیت علماء کے صدر مقرر ہوئے۔ 1913 عیسوی میں حکومت ہند نے ان کی تحریک ریشمی رومال پر ایک یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ مالٹا بحر متوسط میں اٹلی اور تیونس کے درمیان واقع ایک جزیرہ ہے۔ 1813 سے 1966 تک یہ جزیرہ برطانیہ کے ماتحت تھا۔ 1966 سے یہ ایک الگ ملک ہے اور دنیا کا 10واں چھوٹا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 316 کلومیٹر، آبادی 5.25 لاکھ ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مجاہدین آزادی کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا۔ انڈمان و نکوبار میں قید یا جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ تحریک آزادی کا تیسرا دور شیخ الہند سے شروع ہوتا ہے۔ 1806 میں دلی میں دہلی تک یہ دور رہتے ہیں انگریزوں کے۔ اس درمیان میں انگریزی فوج کا مقابلہ ہندوستانی بادشاہوں، نوابوں اور راجاؤں سے ہوتا ہے۔ دوسرا دور 1857 کے آس پاس کا ہے، جس میں عوام انگریزوں سے لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں بہادر شاہ ظفر جیسے بعض بادشاہ اور راجے اور رانیاں اور نواب ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر غلام تھا۔ شیخ الہند کی جمعیت الانصار اور تحریک ریشمی رومال سے شروع ہوتا ہے یہ دور، تیسرا دور۔ 1857 عیسوی کو حضرت شیخ الہند نے ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور منظم طریقے سے نوجوانوں میں انقلابی روح پوگنے کا عزم لے کر اٹھے۔ مسلسل لڑتے رہے، ایک عظیم انسان تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے بارے مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی نائب محتمم نے فقیر کو یاد فرمایا اور کہا کہ تم حضرت شیخ الہند سے مل کر دریافت کرو کہ واقعی سیاست میں حضرت والا کے صحیح مسلک کیا ہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنے اہم مسئلے کے متعلق مولانا حبیب الرحمن صاحب نے مجھے جیسے قسم پرس آدمی کا انتخاب کیوں کیا، لیکن اب کیا کیجیے کہ واقعی یوں نہیں پیش آیا
شاید ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ مسجد کے احاطے میں ایک کمرہ تھا جسے اس زمانے میں دار التصانیف کا نام دیا گیا تھا۔ شیخ الہند اپنی زندگی کے آخری مشغلہ یعنی ترجمہ قرآن مجید کا کام کچھ دیر کیا کرتے تھے۔ فقیر تو اس احاطے کا باشندہ ہی تھا۔ نماز کے بعد حضرت اپنی تصنیف و ترجمے کے اسی کمرے میں تشریف لے گئے۔ تنہا تھے، موقع پر فقیر بھی پیچھے سے حاضر ہو کر عرض رسا ہوا کہ کچھ عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ قاعدہ تھا، خندہ جبینی سے فرمایا، آؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹھ گیا اور جو پیغام میرے سپرد کیا گیا تھا اسے پہنچا دیا۔ سنتے رہی۔ اپنی بات جب ختم کر چکا تو دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے اور اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم، جن کو وہ حضرت الاستاذ کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے، انہی کا نام لے کر فرمایا، حضرت الاستاذ نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا۔ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 عیسوی کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے ذریعے اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 عیسوی کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ حضرت والا کی تقریر سے دل میں جو اثر اس وقت قائم ہوا تھا، اسی اثر کے نتائج کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر دی گئی ہیں۔ آخر میں ارشاد و تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن خود اپنے لیے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔ اسی راستے پہ مفتی محمود بھی چلا، مولانا افضل الرحمان بھی چل رہا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پہ یہ سارے لوگ چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو کچھ اور کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہی ایک راستہ تھا، یہی راستہ مسلسل وہاں سے آ رہا ہے اور ہمارے مشائخ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے راستے پہ چلیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی بریلی میں 1851 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام ذوالفقار علی دیوبندی تھا۔ دیوبند چونکہ انڈیا میں ایک گاؤں کا نام ہے،